سامعین حضرات، ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک، تقریر، قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ، میموری کارڈ، چپس میں ڈاؤن لوڈنگ، ہر کمپنی کا نیا موبائل، ایسوسریز، ایچ ڈی ویڈیوگرافی، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں۔ نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ، رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب، دھرمشالہ روڈ، فینسی مارکیٹ ساسارام، ضلع روہتاس، بہار۔ موبائل نمبر 7870243073۔ ہمارا دوسرا نمبر 9504262865۔ سلیم نابینا چھپروی نے امام حسن اور حسین کے صدقے کو مانگ کر اپنی آنکھ کی روشنی میں اضافے کا سبب تصور کیا تھا اور بھیک مانگی تھی۔ میں امام حسین اور امام حسن کی بات اتنی کروں گا کہ آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ پہلے میں ان کے والد مولا علی کی ایک بات کرتا ہوں، 1 منٹ میں 2 شعر مکمل کر دوں گا اور 1 اور 1.5 منٹ میں میرا بھائی آپ کے قریب ہو جائے گا۔ میں بڑی قدر کرتا ہوں، میری زیادہ ملاقات نہیں ہے لیکن کم ملاقات نے مجھے 20-25 سالہ دور میں نظامت کے ایسے بہت کم لوگ ملے جو مجھے بہت متاثر کیا۔ میرے بھائی شہنواز حسان ان میں سے پیش ہیں۔ مولائے کائنات کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں، بس کچھ ایسے شعر پڑھوں گا جو مولائے کائنات کی مزار شریف پہ جا کے پڑھ کے آیا، اگر آپ سنیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت میں آپ کو کسی چائے خانے پہ شعر سنا دوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد۔ کیا کہنے کے بعد؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، کیا کہنے کے بعد؟ اور زور سے بولیں، روح کی آواز کا استعمال کریں۔ مولا علی ہیں یقین کر کے بولیں آپ، یا آپ کی آواز نجف اشرف پہنچ رہی ہے یہ سوچ کے بولیں آپ، یا علی۔ ہاتھ آ جاتی ہے جنت یا علی کہنے کے بعد، اور خود سنور جاتی ہے قسمت یا علی کہنے کے بعد۔ ایک علی والا جہاں میں 100 پہ بھاری کیوں نہ ہو، 100 گنا بڑھتی ہے طاقت یا علی کہنے کے بعد۔ بس میں نے بہت اچھا شعر بہت خاموشی سے پڑھ دیا۔ کبھی کسی اچھے شعر پر طاقت لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جب بات مولا علی کی ہوئی ہے تو علامہ شعیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی شہنواز حسان اور حاجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحب میں اتنا بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، اگر آپ نے اٹھ کر کے میرے سر پہ محبت بھرا ہاتھ نہیں رکھا تو میں اپنا کاروبار بدل دوں گا۔ ایک آدمی نے اگر محبت سے، میں اب اس عورت کی بات کر رہا ہوں جو میرے آقا کی بیٹی بھی ہے اور دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت بھی ہے، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ باپ علی کی ہو گئی تو فاطمہ کی کیوں نہ ہو۔ مخدومہ کائنات، نعمت کائنات کے حوالے سے تیار ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ، اور ذرا محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ بس آخری شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر، اس دور کا آخری شعر پڑھتا ہوں، خدا قسم اسے یاد کر لیجئے گا، پھر اس کے بعد میری آپ کی ملاقات پتہ نہیں یہاں ہو کہ میدان محشر میں ہو۔ یاد کریے، شعر مت بھولیے گا۔ بہت حیا والی تھی، موت کا فرشتہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، مخدومہ کائنات، مخدومہ فاطمہ۔ بھائی یہ 4 مصرے سن کے جائیے گا۔ بس بہت بہت شکریہ، آپ جہاں پر کھڑے ہو بھائی وہیں بیٹھ جاؤ، میں اللہ کے نبی کی بیٹی کی بات کر دوں، اس کے بعد چلے جائیے گا۔ بھائی شہنواز بھائی دیکھیں پڑھتا ہوں، میں آپ کے لیے ماحول بنا رہا ہوں، بس آپ دعا کر دیں یہ بچے اللہ ان کو سلامت رکھے۔ موت کا فرشتہ مخدومہ کائنات کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو۔ جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس شعر پر آپ نے محبت سے سن لیا تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ میں سہسرام میں ہوں، اور اگر آپ نے ذرہ برابر خاموشی اختیار کی تو میں سوچوں گا میں 1 اسٹیشن پہلے اتر گیا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ بھبو آوازو ناراض مت ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، موت کے فرشتے، شاعر مخاطب ہے، کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یا تو سہسرام میں ہو تو رہنے کا حق ادا کرنا شعر اچھا لگے، یا تو پھر سیٹ خالی کیجئے، دوسرے شہروں کو لوگوں کو یہاں پر آنے دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان کس واسطے دروازے زہرا پہ کھڑے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں، بولا ملک الموت قدم کیسے بڑھاؤں،
بہت بہت شکریہ. ارے شہنواز بھائی, ارے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ. یار یہ بتاؤ کتنے بڑے مجمع میں کوئی اور ایک آدمی ہے جو میرے بھائی کے اس نعرے کو تقویت دے دے, ایک نعرہ اور بلند کر دے مولا کائنات کے. اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک اور ہے؟ یہ سب اے سبحان اللہ. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو. بس جن لوگوں نے نعرے لگائے ہیں اللہ ان کو بھی, جن لوگوں نے جواب دیا ان کو بھی جلد سرکار کے شہر کی حاضری نصیب ہو جائے. آمین کہہ دے آمین. میرے گھر کے تقریباً کئی لوگ اس وقت 3:30 کی فلائٹ سے ممبئی سے مدینہ شریف کے لیے ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے. اگر آپ نے محبت سے سن لیا, اجازت آپ کی ہو گئی تو آپ سب کا سلام میں ابھی پہنچا دوں گا انشاءاللہ. اجازت ہے آپ حضرات کی؟ بس 3:30 کی فلائٹ ہے, میرے گھر کے لوگ ہیں, ممبئی ایئرپورٹ پر ہے. اللہ کا احسان ہے کہ مدینہ شریف جانے والا جو بہت بڑا بیلٹ ہے میں اسی علاقے میں جھاڑو لگاتا ہوں. اللہ کا احسان ہے. تو آئی اسی نبی کے شہر کی بات ہو, اسی شہر مصطفیٰ کی بات ہو, شہر طابہ کی بات ہو, شہر طیبہ کی بات ہو, جس کو دیکھ کر کے دوسرے شہر بھی بونے معلوم ہوتے ہیں, جس کے ذروں کو دیکھ کر کے تاج محل بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے, جس کی عظمت کے مینار کو دیکھتے وقت بڑے بڑوں کے سر سے ٹوپیاں گر جائیں. اس شہر نور کے تذکرے کے لیے سرکار مجاہد ملت کے شہر کے نور, شہر مقدسہ کی اس آواز کی تکریم بجا لائیں جس کو دنیا محترم شہنواز حسان کے نام سے موسوم کرتی ہے. میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں ایک مقبول لہجے کے مالک کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آپ ان سے پوچھئے اس وقت آپ کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ بہت زیادہ گاڑی لیٹ کی وجہ سے ٹھیک وقت میں پہنچا ہوں. ساسارام کی سرزمین پر غالباً سیرت کے جلسے میں پہلی بار حاضری دینے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. مولا کائنات سرکار کے صدقے حاضری قبول فرمائیں. آپ سیرت کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے صدر جلسہ بھی بیٹھے ہیں, احباب جو سجائے ہیں اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے اور ان لوگوں کو. آج جان لیجیے دنیا اہل سنت کے چراغ, جنہیں دنیا اہل سنت جو ہندوستان کے انمول نگینہ ہے, جو ہندوستان کا انمول نگینہ ہے, جو دیکھ آیا کئی بار مدینہ ہے, چاہے وہ رضوی ہو یا حبیبی ہو یا قادری, سارے لوگ جن کو پیار کرتے ہیں. محترم بڑے بھائی جناب آصف رضا سیفی صاحب, اللہ سلامت رکھے. ہندوستان کے بہت بڑے خطیب علامہ آصف رضا صاحب, شعیب رضا صاحب آصفی ممبر نور پر رونق افروز ہیں. مجھ سے قبل بڑے بھائی سے سنے آپ, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کی آنکھوں میں بینائی عطا فرمائے. آپ سننا چاہتے ہیں بھیا؟ میں بہت دور سے آیا ہوں, سرکار حضور مجاہد ملت کے دیار سے, اور بہت تھکا ماندہ آیا ہوں. اگر آپ تھوڑی سی سپورٹ کریں تو ایک مجمع میں الگ رنگ ہوگا الحمدللہ. اور یہ سیرت کے جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں کوئی بات نہیں کہ سبحان اللہ کہنے پہ آپ کو تکلیف ہو, بلکہ سبحان اللہ کہنے سے زیادہ ثواب ملے. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہت امیر آدمی ہیں, ہمارے اندر کچھ ہو گیا. سرکار کی محفل میں سب برابر ہے. تو اپنے ہاتھوں کو بھیا ہٹا دیجئے, درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی. اجازت ہے ادھر ہمارے بھائی لوگ بیٹھے, نام نہیں جانتے, سب ہم سے بڑے ہیں, ہم بہت چھوٹے ہیں. عادت کے مطابق سرکار اعلیٰ حضرت کا کلام بچپن میں پیدا ہوا ہونے کے بعد عقل کے بعد سے آج تک پڑھتا آیا ہوں. پھر میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ رہا ہوں. وہ اعلیٰ حضرت جو عاشق نبی تھے ان کا کلام پڑھ رہا ہوں. درود دیں, درود پڑھیں. اللہم صلی علی. ساؤنڈ بڑھائیے. تیار ہیں بھیا؟ ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ. شرمانا نہیں ہے, یہ سیرت کا جلسہ ہے, بلکہ سبحان اللہ کہنا ہے. سن لیو علامہ سلطان صاحب قبلہ آ چکے ہیں ماشاءاللہ. سن لیو آؤ یہاں نور کا جلوہ دیکھو,
بھیا آپ لوگ اگر سپورٹ دے دیں الحمدللہ میں کچھ دیر پڑھوں گا. سن لیو آؤ یہاں نور کا جلوہ دیکھو، عشق میں بول دو دیوانو. سن لیو آؤ، مجھ کو 5-10 منٹ آپ سنبھال لیجئے، میں 1 گھنٹہ آپ کو سنبھالوں گا. ساؤنڈ بڑھائیے بھیا. سن لیو آؤ یہاں نور کا جلوہ دیکھو، اور علم سرکار مدینہ کا اجالا دیکھو. اعلی حضرت نے طیبہ میں محبت سے کہا، سن لیو آؤ یہاں نور کا جلوہ دیکھو. ہاتھ اٹھے اور سبحان اللہ کہیں. سن لیو آؤ یہاں نور کا جلوہ دیکھو. فیض کہتے ہیں جسے فیض کا دریا دیکھو. فیض کہتے ہیں جسے فیض کا دریا دیکھو. خلد کہتے ہیں جسے خلد کا نقشہ دیکھو. حاجیوں آؤ کلیجہ سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی بولیے گا. حاجیوں آؤ فیض کہتے ہیں جسے فیض کا دریا دیکھو. عشق کہتے ہیں جسے عشق کا سایہ دیکھو. خلد کہتے ہیں جسے خلد کا نقشہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھ. سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کی جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام سلامت رکھیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. سماعت فرمائیں. لوگوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت اچھا ماحول میں جو سنا تھا بالکل پایا. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور جبل رحمت پہ کیا تم نے وفا کی باتیں. جبل رحمت پہ کیا تم نے وفا کی باتیں. اور حرم کے میرے آقا میرے ملجا میرے ماوا، اور حرم کے گزاری ہے بہت سی راتیں. اور حرم کے گزاری ہے بہت سی راتیں. آپ زمزم دوئے آپ زمزم تو آپ زمزم
زمزم تو پیا خو بجھائے پیاسے آوجود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. نعرہ تکبیر. کیا محبت سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کوئی سنے نہ سنے میرے مصطفیٰ سن رہے ہیں. اگر سرکار سن لے یہ بہت بڑی بات ہے. کعبہ تو دیکھ. اور اسی پہ ایک مطلب پڑھتا ہوں بڑے بھائی. اس وقت سمجھ لیجیے ہندوستان کے سب سے بڑے نقیب اہل سنت حضرت علامہ، میں نہیں کہتا ہوں، علماء کرام کہتے ہیں، شورائے اعظام کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں، ممبر رسول پہ علامہ آصف رضا سیفی کے حوالے ایک شعر. جس کے دل میں میرے سرکار کی الفت ہوگی. آپ بولیے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنگالی لوگ نہیں سمجھتے ہیں. جو بنگلہ میں مطلب بنگالی کسے کہتے ہیں کہ بہت بہت ایک دم کھاٹی بنگال جو سمجھتا نہیں، وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. اب تو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جس کے دل میں میرے آقا، میں نے کہا کہ یہ سرکار کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، آپ بولو، آپ بولو، ایک آدمی کو حوصلہ دو. جس کے دل میں میرے سرکار کی الفت ہوگی، اس کو واللہ میرے آقا کی زیارت ہوگی. زیارت ہوگی. اور ایک شعر سنو دوستو. رب کعبہ کا ہے فرمان قیامت ہوگی. رب کعبہ کا ہے اعلان قیامت ہوگی. رب کعبہ کا ہے فرمان قیامت ہوگی. پر قیامت میں محمد کی شفاعت ہوگی. قیامت میں محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے آپ تو دلبر شاہی سے بھی زیادہ کھینچ دیا آج. سبحان اللہ. رب کا اتنا یاد رہے کہ اگر سانس رک گئی تو آپ ذمہ دار ہوں گے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا علی. کچھ دیر مجھ کو قسم خدا کہ آپ موڈ بنا دو تو میں پڑھوں گا انشاءاللہ. جو میں نے ابھی بارگاہ غریب نواز میں بھائی سے ملاقات کر کے گیا تھا، ایک مطلب وہاں پہ پڑھا تھا راجستھان میں. پڑھ دوں یہاں پہ، اس کے بعد میں آمد رسول کے حوالے سے. کتنے لوگ سننا چاہتے ذرا ہاتھ اٹھے، ہاتھ اٹھے. ہاں پیچھے والے نہیں سننا چاہتے تو گھر چلے جائیں، اس لیے کہ نبی کی محفل میں جو سننا نہیں چاہتا وہ چلا جائے گھر. ایک بار میں ادھر سے چاہتا ہوں کہ یہ حسینی محلہ ہے اور یہ حسنی محلہ ہے اور میرا یہ علی محلہ ہے. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے. اسلام میں ایک قسم خدا کی اگر مسلمان گرم ہو جائے تو مودی حکومت کیا ہے یار؟ کچھ نہیں ہے یار. ڈرتے ورتے نہیں ہیں. آپ غور مت کیجئے، ہم پہ ریسرچ مت کیجئے کہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم. یہ دیکھیے کہ ایک نبی کا دیوانہ کچھ پڑھ رہا ہے. حیدر حیدر علی علی ہاں علی علی ہاں علی علی ہاں علی علی.
ایک ماحول بن جائے. حیدر حیدر علی علی. جتنے لوگ خواجہ کے دیوانے ایک مطلب میں پڑھتا ہوں. حیدر حیدر علی علی اور مولا. ساؤنڈ بڑھائیے. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. جب میرا اشارہ ہو جائے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. حیدر حیدر علی علی ہاں علی علی ہاں. کیا کہنا آصف بھائی. حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا. کب؟ عشق نبی میں ہر عاشق کا خون کا قطرہ بولے گا. عشق نبی میں ہر عاشق کا خون کا قطرہ بولے گا. ساسارام کی سرزمین پر پیارے نبی کا جلسہ ہے. ساسارام کی سرزمین پر پیارے نبی کا جلسہ ہے. تو میرے نبی کا پیارے نبی کا ہر دیوانہ پیارے نبی کا ہر دیوانہ خواجہ خواجہ بولے گا. ارے نعرہ لگ جائے دو چار نعرہ لگا دو یار کھڑا ہو کے جلدی سے. بہت اچھے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. ہاں سیرت کے حوالے سے آپ شعر سنیے. بس آپ کا مزاج میں بنا رہا تھا کہ شہنواز حسان وہ چیز ہے کہ ہم آپ کھانے کے بعد جب میں اسپائر ہوں جس کے بعد بھی آپ کو کام کر سکتا ہوں. اسپائر ہونے کے بعد بھی میں کام کر لیتا ہوں. محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ اور پیار سے بولیے سبحان اللہ. فرشتے اپنے پل کے خود وہاں جا کر بچھاتے ہیں. فرشتے اپنے پل کے خود وہاں جا کر بچھاتے ہیں. فرشتے اپنے پل کے خود وہاں جا کر بچھاتے ہیں. جناب آمنہ کے گھر نبی تشریف لاتے. جناب ہمارے کمیٹی والے کے حوالے سے ایک شعر میں پڑھتا ہوں. کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں نیکوکار ہوں. ہر آدمی کہتا ہے کہ میں گنہگار ہوں. یا رسول اللہ آپ کا گنہگار ہوں. یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں پر آپ کا وفادار ہوں. ایک شعر سنیے. جناب آمنہ کے گھر نبی تشریف لاتے ہیں. یا رسول اللہ غلام مصطفیٰ ہوں میں نہیں ہے خوف محشر کا. غلام مصطفیٰ ہوں میں نہیں ہے خوف محشر کا. غلاموں کو میرے سرکار دامن میں چھپاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اپنی طرح. معاذ اللہ بولیے معاذ اللہ. ایک شعر میں پڑھتا ہوں ذرا محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو حیرت کی بات کیا ہے. شعر میں گہرائی دیکھیے. کوئی ایسا پڑھے کلمہ کوئی حیرت نہیں اس میں. کوئی ایسا پڑھے کلمہ کوئی حیرت نہیں اس میں. نبی تو بے زبان پتھر نبی تو بے کوئی ایسا پڑھے کلمہ کوئی حیرت نہیں اس میں. نبی تو بے زبان پتھر سے بھی کلمہ پڑھاتے ہیں.
بہت اچھی بے زبان پتھر سے بھی کلمہ پڑھاتے ہیں نبی تو زبان پتھر سے بھی کلمہ پڑھاتے ہیں نبی تو بے۔ اور محترم بڑے بھائی جناب آصف رضا سیفی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان کا آدمی نابینا تھا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا تھا۔ ایک شاعر تھے جو زمین بیچ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ میں سسرام کی زمین سے عقیدت و محبت کی روشنی میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اگر اچھا لگے تو آپ سارے لوگ شرکت فرمائیں گے جن کو مدینہ شریف جانا ہے۔ ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا، ہر عاشق کی یہی تمنا ہے، سنیں چچا۔ ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا یا رسول اللہ، ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا، اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو۔ ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا، اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو۔ میرے سرکار مرنے سے پہلے، میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو، مدینہ دکھا دو۔ میرے سرکار مرنے سے پہلے مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو، 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 مجھ کو مکہ مدینہ دکھا دو۔ کہ رنگ کالا کلوٹا ہے تو کیا، سچا عاشق ہے پیارے نبی کا۔ رنگ کالا کلوٹا ہے تو کیا، سچا عاشق ہے پیارے نبی کا۔ پیار سے بول دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت اچھے، بہت اچھا ماحول بنایا۔ واہ واہ، آپ نہیں بولے اس لیے میں بھول جا رہا ہوں۔ مجھے ڈائری دیکھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں دیکھوں تو بہت دیر تک پڑھتا رہوں گا۔ سرکار کی نگاہ نے کیا کیا بنا دیا، آپ کہو تاکہ میں کچھ دیر پڑھوں۔ سرکار کی نگاہ نے کیا کیا بنا دیا، ہاں کیا کیا بنا دیا، ہاں کیا کیا بنا دیا۔ سرکار کی نگاہ نے کیا کیا بنا دیا، سرکار کی نگاہ نے کیا کیا بنا دیا۔ مولا علی کو علم کا دریا بنا دیا، مولا علی کو علم کا دریا بنا دیا۔ اور میں جانتا ہوں آپ اچھا شعر سنتے ہیں اور سننے کے بعد بولتے۔ ایک شعر سنیے، ایک عاشق کہتا ہے، پہنچا در رسول تو عاشق یہ کہے اٹھا، 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 پہنچا در رسول تو عاشق یہ کہے اٹھا۔ کیا جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ مولا علی کو علم کا دریا بنا دیا۔ آئے تھے
تھے قتل کرنے عمر دیکھیے ذرا، آئے تھے قتل کرنے عمر دیکھیے ذرا، آئے تھے قتل کرنے عمر دیکھیے ذرا، آئے تھے قتل کرنے عمر دیکھیے ذرا، سرکار کی نگاہ نے شیدا بنا دیا، سرکار کی نگاہ نے شیدا بنا دیا، مولا علی کو علم کا دریا بنا دیا، مولا علی کو علم کا دریا بنا دیا، مولا علی کو علم کا دریا بنا دیا، سرکار کی نگاہ نے کیا کیا بنا دیا۔ السلام علیکم حضرات، بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ ایک بات بڑے ادب کے ساتھ سماعت کر لیں۔ ظاہر سی بات ہے سر شام سے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی شب کی یہ تقریب تھی، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے ہزار کی تعداد میں آپ آئیں گے۔ آپ جانا چاہتے ہیں اور مزید اب کوئی گفتگو نہیں سننا چاہتے، لیکن 6 اپریل 571 ہجری کو 571 عیسوی کو ہندوستانی وقت